اب وہ اس سے اس لیے ڈرتا ہے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ پیار اتنا ہوتا ہے اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ میرا محبوب کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ سے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ڈرنا ایسے ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ ہم اس سے پیار جو کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، ان کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو اللہ سے پیار بھی کرنا ہے اور ڈرنا بھی ہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ محبوب جو ہے اس کی ناراضگی، جیسے ام المؤمنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو دیکھا کہ آپ جلدی اٹھ گئے، تو پوری رات نہیں تھے، میں نے صبح کے قریب جا کر دیکھا کہ دیکھو تو صحیح کہاں گئے، تو میں نے دیکھا کہ آپ مسجد نبوی میں ہیں اور سجدے میں ہیں اور رو رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت بلال نے اذان پڑھی، حضور نے فجر کی نماز ادا کی، تو میں نے دیکھا رونے کے آثار اور پائے ناز آپ کے سوجے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب ذوالجلال نے آپ سے تو کوئی ایسا تقاضا بھی نہیں فرمایا، بقیہ لوگ تو گناہوں کی وجہ سے روتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا ہے، آپ معصوم ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ اتنا اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں کہ پوری رات آپ روتے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، مجھے اپنے رب سے پیار ہے اور میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اپنے رب سے محبت کا اظہار نہ کروں؟ اس نے جو احسانات مجھ پر اتنے کیے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ میں پوری رات اس کی بندگی کرتا رہوں۔ یہ اس کے خوف کی وجہ سے نہیں، یہ اس کے پیار کی وجہ سے ہے۔ جو جتنا بڑا رتبے والا ہوگا وہ اللہ سے اتنا ہی ڈرے گا، اور اس کے ڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہرگز اللہ کی ناراضگی پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے میری جان جاتی ہے جائے پر اللہ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہو۔ تو یہ جو ڈر اللہ سے متعلق ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہ اس متعلق ہوتا ہے کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر بندے کے پاس بچتا کیا ہے؟ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو جب آپ اس بات سے ڈریں گے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے تو ہر وہ کام کریں گے جو اللہ چاہتا ہے، اور ہر اس کام سے بچیں گے جس سے اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے۔ دوسری چیز فرمائی قرآن پہ عمل کرو، جو قرآن نے حرام کر دیا اسے تم بھی حرام کر دو، اور جو چیز قرآن نے حلال کی ہے بس اس پر عمل شروع کر دو، تو تمہیں اللہ تعالیٰ تقوی عطا فرما دے گا۔ تقوی کہتے ہیں ہر وقت اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرنا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ حضرت محبوب سبحانی غوث پاک رضی اللہ عنہ کے استاذ نے جب حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ پر مہربانیاں زیادہ کی تو دوسرے شاگردوں نے کہا کہ آپ ان پر زیادہ مہربانی فرماتے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو استاذ نے کہا کہ میں اس پر مہربانی اس لیے کرتا ہوں کہ یہ اس قابل ہے، اس کا تقوی زیادہ ہے، اللہ سے محبت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو استاد نے سب کو پرندے دیے، مرغیاں دی کہ جاؤ ایسی جگہ ان کو ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو سارے ذبح کر کے آ گئے۔ اگلے دن حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ مرغی کو زندہ لے کر آ گئے۔ تو دوسروں نے کہا کہ یہ دیکھیں ان کو کوئی جگہ ہی نہیں ملی کہ جہاں مرغی کو یہ ذبح کر سکتے۔ تو استاذ نے پوچھا کہ آپ نے اس کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں ذبح کرنا ہے، تو میں تو جہاں بھی گیا اور میں نے جتنا سفر کیا
جب میں اس کو ذبح کرنے بیٹھا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا، تو مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ میں اللہ سے چھپ جاؤں۔ تو استاد نے کہا کہ اس کا یہ تقویٰ ہے کہ یہ رب کو اتنا قریب تصور کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اسے یہ شان عطا فرمائی ہے، اور اسی وجہ سے میں اس پر مہربانی کرتا ہوں۔ جسے تقویٰ نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، پھر وہ ہرگز گناہ کے قریب نہیں جاتا، ہر وقت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ یہ تصور کرتا رہتا ہے۔ حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک خاص مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا آپ کو یہ مقام کیسے نصیب ہوا، آپ اتنے بلند مرتبے پر، اتنے بلند رتبے پر فائز ہو گئے۔ بہجت الاسرار شریف میں لکھا ہے آپ اتنے بلند مرتبے پر پہنچے، تو کیسے پہنچے؟ آپ نے فرمایا میں نے چلے بہت کیے، 5 سال تک تو مسلسل میں چلا کرتا رہا جنگلوں میں، تو مجھے آواز آئی کہ اے عبد القادر تجھے ہم نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، تیری عبادت قبول ہے، تو ہمارا محبوب ہو گیا ہے۔ تو حضرت محبوب سبحانی کہتے ہیں میں نے عرض کی اس آواز کو جو آ رہی تھی کہ تو ہمارا محبوب ہے، میں نے عرض کی کیا میرے چلے قبول ہو گئے؟ یہ جو میں نے عبادت کی، جو میں نے بندگی کی ہے، آواز آئی کہ تجھے جو مقام محبوبیت ملا ہے یہ چلوں کی وجہ سے نہیں ملا ہے، بلکہ خون رسول کی وجہ سے ملا ہے۔ تیری رگوں میں جو سیدہ زہرا کا خون ہے، یہ اس خون کا اثر ہے کہ رب نے تجھے محبوب بنا دیا۔ حالانکہ محبوب سبحانی کے چلوں میں کوئی کمی نہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں ووالدتی الزہراء بنت محمد ابوہا رسول اللہ عز بہم شانی، رب ذوالجلال نے مجھے یہ سارا مقام اس لیے دیا ہے کہ میری رگوں میں سیدہ زہرا کا خون دوڑ رہا ہے۔ تیسری چیز فرمائی، پہلا اللہ سے ڈرنا چاہیے، دوسرا قرآن پہ عمل ہونا چاہیے، تیسری چیز بیان کی جو مل جائے اس پر قناعت کرو، اس پر شکر ادا کرو، مزید کی تڑپ نہ رکھو، کوشش ضرور کرو، اللہ پہ اتنا بھروسہ کر لو کہ اس سے بہترین کوئی عدل کرنے والا نہیں ہے۔ جو بڑے بیٹھے ہیں وہ اب سمجھدار ہیں، جو خود ماں باپ بن چکے ہیں۔ آپ کے پاس ایک قیمتی شے ہو اور بچے کو ضرورت بھی ہو، آپ اپنے بچوں کو دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اگر وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگی تو نہیں دیں گے کہ ابھی اس کی عمر نہیں ہے، جیسے موبائل ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ اس کی ایک چیز ضرورت ہے، ماں باپ کے پاس ہو بھی، تو بولیں دیں گے یا نہیں دیں گے؟ لیکن وہی چیز آج دیں گے تو نقصان دہ ہے، 2 دن بعد دیں گے تو فائدہ مند ہوگی، تو 2 دن بعد ہی دیں گے نا۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، سارے خزانوں کا مالک بھی ہے۔ جب تو کچھ مانگتا ہے اسے پتا ہے کہ اس کے نصیب میں یہ چیز ہے تو صحیح، لیکن ابھی وقت نہیں آیا۔ اور ہم غلطی یہ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں یا اللہ بس اب ہاتھ اٹھا جو لیے ہیں تو ابھی ہمیں یہ عطا فرما، لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ضرور ہوتی ہے لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہوا ہوتا۔ اولیاء اللہ کا بس یہی کمال ہوتا ہے، وہ دعا تو مانگتے ہیں پر جلدی نہیں کرتے، عرض کرتے مولا ہمیں پتا ہے جب ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو ضرور عطا فرمائے۔ بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ قناعت کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کریں، صبر بھی کریں، شکر بھی کریں، جو مل گیا ہے، جس پوزیشن پر ہیں، جس گھر میں ہیں، شکر ادا کریں اور کوشش ضرور کرتے رہیں کہ اللہ اور اچھا کر دے، لیکن اس کو دل میں داغ نہ بنائیں کہ ہائے اس کو تو اتنا مل گیا اور میں پتہ نہیں کب وہاں پہنچوں گا، ہائے اس کا یہ ہو گیا، یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے۔ کوشش ضرور کرو پر ہمیشہ دل میں یہ بات پتھر پر لکیر کی طرح لکھ لو کہ ملے گا تب ہی جب میرا رب چاہے گا، اور جتنے دن اس نے محنت لکھی ہے میں محنت میں کمی نہیں کروں گا۔
میں محنت پوری کروں گا لیکن میرے دل میں لالچ بھی نہیں ہے. اگر میرا رب آج مجھے دال سے کھلانا چاہتا ہے تو میں بخوشی اس کو قبول کروں گا کیونکہ یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے. نہیں سمجھے ورنہ آپ نے کہا ہوتا سبحان اللہ. بھائی اگر کسی شخص کو وہ دال کھلاتا ہے تو یہ اسی نے لکھا ہے نا. یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے, زور سے بولیں گے, دانے دانے پہ لکھا ہے. یہ فقط منہ سے ہے یا دل سے مانتے بھی ہیں؟ تو پھر لالچ نہیں ہونی چاہیے, محنت بھرپور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک شخص سے کسی نے پوچھا, صوفی سے, بتائیں تقویٰ کیا ہے. یہ جو رمضان کا مقصد ہے وہ بیان کر رہا ہوں آج. تقویٰ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تقویٰ اس چیز کو کہتے ہیں, اگر تقویٰ سیکھنا ہے تو کشتی کو دیکھ لو. کہا وہ کیسے؟ فرمایا کشتی پانی کے اندر چل رہی ہے, پانی کے اوپر ہے لیکن پانی کو اندر نہیں آنے دیتی. جس دن کشتی میں پانی آ جائے تو ڈوب جائے گی. اسی طرح تو بھی دنیا میں تو رہے لیکن دنیا تیرے دل میں نہیں آنی چاہیے. دل میں تیرا رب ہونا چاہیے تو دنیا میں کامیابی سے گزر جائے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی رہے لیکن ڈرتا اللہ سے رہے, امید اللہ سے رکھے کہ میں مانگ رہا ہوں اور وہ ضرور عطا فرمائے گا. ایک بزرگ نے لکھا ہے اپنی توبہ کا واقعہ, اگر درود پاک پڑھیں تو میں آپ کو وہ سناؤں. بلند آواز سے ایک مرتبہ ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. ایک بزرگ فرماتے ہیں ان کی توبہ کا سبب کیا بنا. فرماتے ہیں میں نے ایک شہر کا دورہ کیا, وہاں قحط پڑا ہوا تھا, خشک سالی, لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ایک بندے کو میں نے دیکھا وہ بڑا مزے سے انجوائے کر رہا ہے, ہنس رہا ہے, کھیل کود رہا ہے. میں نے کہا تجھے کوئی فکر نہیں, یہ حالات ہیں, بھوکے مر رہے ہیں لوگ, لوگوں کے پاس مال ختم ہو چکا ہے. اس نے کہا فکر تو وہ کریں جن کا کوئی مالک نہ ہو. بھائی میرا جو مالک ہے وہ فلاں علاقے کا مالک ہے, اس نے مجھے بے فکر کر دیا. اس نے کہا تجھے جب ضرورت پڑے میرا گودام بھرا ہوا ہے, تجھے ٹینشن کی ضرورت نہیں, فکر تو وہ کریں جن کا کوئی مالک نہ ہو. حضرت شقیق کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات لگ گئی کہ اس کا دنیا دار مالک ہو تو یہ اتنا بے فکر ہے, میرا رب تو وہ ہے جو سارے خزانوں کا مالک ہے, تو مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر یہ دنیا دار پر اتنا بھروسہ کرتا ہے تو میں پروردگار پر کتنا بھروسہ میں کروں جو سارے خزانوں کا مالک ہے, اور جو کہتا ہے میں پیار بھی 70 ماؤں سے بڑھ کر کرتا ہوں. تو جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوگی کیا وہ روک کے رکھے گا؟ تب تک روکے گا جب تک وہ چیز. بعض لوگوں کو پیسہ مل جائے تو وہ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں, تو اللہ ایسوں کو پیسہ نہ دے تبھی تو ٹھیک ہے. بولے بھائی کیا آپ ایسا پیسہ چاہیں گے جس سے آپ کی نماز چھوٹ جائے؟ 5-6 بندوں نے بولا باقی چاہتے ہیں آنے دو, پیسہ تو آنے دو. بھائی زور سے کہو بھائی اللہ ایسے پیسے سے محفوظ رکھے ہمیں جس سے وہ اپنے در سے دور کر دے. ہمیں ایسا مال دے کہ ہم مال بھی آتا رہے, اس کی راہ میں خرچ بھی کرتے رہیں, نماز بھی بڑھتی رہے. جی ایسا مال جو آپ کا دین لے جائے, آپ کا عقیدہ لے جائے, آپ کا ایمان لے جائے, اس سے بہتر ہے کہ دن میں 1 مرتبہ کھانا دے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری تمہارے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 2 وقت کا کھانا دے اور پھر 1 دن نہ دے, تاکہ تم اللہ سے مانگتے تو رہو گے. اس بہانے جب کھانا نہیں ہوگا دعا تو مانگو گے, قیامت والے دن اسی کے صدقے اللہ تمہیں معاف فرمائے گا. تو مال ضرور مانگے. بہت سارے لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے, لیکن مال مانگنے کی ایک نیت بیان کی کہ یا اللہ مجھے مال دے تاکہ میں تیری مسجدیں تعمیر کراتا رہوں, یا اللہ مجھے مال دے تاکہ میرے سامنے کوئی بھوکا نہ رہے, یا اللہ مجھے مال دے تاکہ میں تیرے بندوں کو روزہ افطار کراتا رہوں. تو بے حساب مال لیں لیکن اسی کی راہ میں خرچ کریں. اسی کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت نہیں ہے تو یہ مال آپ کو ہلاک کرے گا, برباد کر دے گا. نہ دنیا رہے گی نہ آپ کی آخرت رہے گی.
تو فرمایا کہ قناعت اختیار کرو، تقویٰ آ جائے گا، کیونکہ تقویٰ بگڑتا ہی اسی چیز سے ہے جب دل میں لالچ آ جائے. جی جب دل میں لالچ آ جائے کہ بس جی یہ لینا ہی لینا ہے، یہ پلاٹ لینا ہی لینا ہے، یہ گاڑی لینی ہی لینی ہے، اب 6 بنگلے ہونے چاہیے، اب میں یہ کروڑ پتی ہے تو میں ڈبل کروڑ پتی بن جاؤں. تو حضور نے فرمایا کہ بندے کو ایک جنگل بھرا ہوا بھی مل جائے تو وہ کہے گا ایک جنگل اور چاہیے. اس لیے اطمینان قلب لے آؤ، جتنا اللہ نے دیا ہے شکر ادا کرو، اور جتنا اس نے اور بھی لکھا ہے وہ اور بھی عطا فرمائے گا. اور دعا بھی مانگتے رہے. لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیریں نہیں بدلتی مگر دعاؤں سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں. لیکن مسبب الاسباب اسی کو سمجھو، یہ مت سمجھو کہ آپ کی محنت ہے تو آپ کروڑ پتی ہو گئے. آپ کی کوئی محنت نہیں ہے، یہ اسی کا فضل ہے جس پر کر دے، جس سے وہ کام لینا چاہے. فرمایا کہ تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ کے کوئی تجھ سے بھیک مانگنے آ گیا کہ اللہ نے تجھے کتنا بڑا کر دیا ہے کہ تیرے پاس اب اپنے بندوں کو بھیج رہا ہے کہ جا میرا فلاں بندے کے پاس جا تو وہ تیری خدمت کرے گا. اس پر غرور نہ کر کے تو نے دیا ہے، دیا تجھے مولا نے اور تو نے آگے دے دیا ہے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب بھی کوئی آتا تھا تو میں عطا فرما دیتا ہوں، میں کنجوسی نہیں کرتا، چونکہ جب وہ مجھے دینے میں کنجوسی نہیں کرتا میں تمہیں دینے میں کیسے کروں. تو قناعت اختیار کریں، شکر کے ساتھ محنت بھرپور کریں. جو میرے رب نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا، وہ آپ کو ضرور ملے گا، اور اچانک ملے گا، اور اتنا ملے گا آپ کے پچھلے سارے غم اللہ دور فرما دے گا. تو جو چیز دی ہے، جو جہاں کھڑا ہے وہ شکر ادا کرے، محنت ڈبل کر دے، اور وقت پر نماز ادا کرے، اور اللہ سے دعا کرتا رہے. ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے دل کی تمام خواہشات کو پورا فرمائے گا. لیکن اس کے چکر میں یہ نہیں کہ بس ہر وقت مال 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 کی تما آ جائے. فرمایا ایسے رہو جیسے کشتی ہے، اپنے اندر مال کو نہیں آنے دینا. مال کی دعا بھی مانگو تو اس لیے کہ یا اللہ مسجد، مدرسہ، دین کی خدمت، غریبوں بیواؤں مسکینوں کا مولا، بھوکے رہنا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو ہمیں عطا فرماتا تو ہم ان کی خدمت کرتے. یا اللہ ہمیں عطا فرما، اور ہماری یہ نیت ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں گے. تو اس طرح جب مال مانگیں گے تو اللہ دے گا بھی اور اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا. اگلی چیز ارشاد فرمائی، آخرت کی تیاری میں ہر وقت لگے رہو. یہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقویٰ کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ تقویٰ جو اللہ فرما رہا ہے لعلکم تتقون، تم سے روزے اس لیے رکھوا رہے ہیں تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو وہ پرہیز کیسے آئے گا؟ فرمایا ایک تو اللہ سے ڈرتے رہو، دوسرا قناعت اختیار کرو، کیونکہ جو بندہ دنیا کی لالچ رکھ لینا دل میں کہ بس اس کو ایک ہی کام ہے پیسے جوڑنے کا. تو حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو بندہ دنیا کی محبت دل میں رکھ لے، اللہ پاک اس کے دل سے 2 چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے. ایک اس کے دل میں زہد یعنی پاکیزگی ختم کر دیتا ہے، دوسرا تقوی نکال دیتا ہے. یعنی اس بندے کو اب ڈر نہیں ملے گا، اس کو نماز کی فکر نہیں ہوگی، اذان ہو کچھ بھی ہو جائے اس کے دل میں اب دنیا جم چکی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے مال سے محفوظ فرمائے. اگلی چیز بیان کی کہ ہر وقت اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو، آخرت کی تیاری میں لگے رہو کہ میرا آخرت کا فائدہ کیا ہوگا، آخرت کا فائدہ کیا ہوگا. جیسے ابھی سید فیاض شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا، ہم نے ان کو دیکھا کفن میں لپیٹ دیا، اوپر شوپر چڑھایا اور اوپر پھر وہ باندھ دیا. نیکیاں ہیں جو پھر کام آتی ہیں، صدقہ جاریہ ہے جو کام آتا ہے، یہ درود پاک ہے جو کام آئے گا، یہ قرآن پاک ہے جو کام آئے گا، یہ تیرا دین کی خدمت ہے. جب لوگ تیرے منہ پہ کفن باندھ کر اور تجھے قبر میں لٹا کر مٹی ڈال کر چلے جائیں گے، اگر تو چاہتا ہے اس کے فوراً بعد اللہ تجھے نئی زندگی دے اور تیری قبر تجھے نہ دبائے، تو اس دنیا میں جب تک رہے آخرت کی تیاری کرتا رہے، اور جتنا مال اللہ دے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے. ورنہ بہت مشکل کام ہے میرے بھائیو جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دل
زنگ آلود ہونے لگے نا، جب نماز میں سستی ہونے لگے تو قبرستان جایا کر اور جنازہ پڑھا کر، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ ان قریب مجھے یہاں آنا ہے. کیونکہ سرکار کا فرمان ہے سفید داڑھی والے سے اللہ بھی حیا کرتا ہے. تو بچوں نے کہا کہ بابا آپ کی تو داڑھی کالی ہے. فرمایا بیٹا تم میری وصیت پہ عمل کر دو، اللہ جانے میں جانوں. بچوں نے وصیت پہ عمل کر دی. باپ کی وصیت جو تھی الگ جا کے کفن میں پورا سفید آٹا رکھ دیا. فرشتے آ گئے. فرشتوں نے کہا بھائی سیدھے ہو جاؤ، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، سوال و جواب. اس بزرگ نے کہا تمہیں حیا نہیں آتی؟ حدیث پاک میں ہے جس کی داڑھی سفید ہو جائے اللہ بھی حیا فرماتا ہے. فرشتوں نے کہا کہ بھائی داڑھی سفید بھی تو ہو، ہم کوئی بندے تھوڑی ہیں، آٹا ڈال کر آ رہے ہو اور کہہ رہے ہو داڑھی سفید ہے. آواز قدرت آتی ہے میرے فرشتوں کوئی بات نہیں، میرے محبوب کا فرمان تو یاد کیا ہوا ہے، کوئی تو بہانہ بنا کر آیا، اس کو اتنا تو پتا ہے کہ سفید داڑھی والے سے میں حیا کرتا ہوں، میں نے اس کے اس جملے سے اسے معاف فرما دیا. تو میرے بھائیوں موت بتا کر آتی ہے؟ نہیں آتی. اللہ کے لیے اپنے محبوب کی سنت سے آپ کو پیار نہیں ہے. حضور نے فرمایا میں اس کی شفاعت ہرگز نہیں کروں گا جو میرے طریقے سے ہٹ جائے، میں اسی کی شفاعت کروں گا جو میرے طریقے پر چل رہا ہوگا. اس لیے یہ اچانک آتی ہے. آپ میں سے تقریباً سارے لوگ کسی نہ کسی بیماری میں ہوں گے، اللہ کرے کسی کو نہ ہو، لیکن کوئی نہ کوئی ہسپتال اچانک جاتا ہے یا نہیں؟ اس وقت ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ بھائی ایک دفعہ بچا لے بس. اس کے بعد مجال ہے جو ہم کبھی تیرے ایک نماز کی ایک سجدہ بھی چھوڑ دیں، لیکن جیسے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد شیطان پھر ادھر ہی لے جاتا ہے. اس تقوی کو مضبوط کرنا ہوتا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے اللہ ہلاتا ہے بندے کو کہ میرے بندے یہ تیرے جوڑ جو کمزور ہو رہے ہیں یہ میں کر رہا ہوں، یہ جو تیری کمر میں درد ہے میرے بندے یہ میں کر رہا ہوں. تو کیا سمجھ رہا ہے کہ تو نے وہ آیوڈین والا نمک کھا لیا ہے کہ تیری یہ بیماریاں شروع ہو رہی ہیں؟ آخر ہم بھی ہیں اور ہم بھی تجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں. اب ایک وقت آ گیا ہے بس یہاں تو وہ جتنے بوڑھے ہو جائیں بولتے نہیں وہ جی ہمیں اب نظر نہیں آتا، بہت بوڑھے ہو جائیں گے. بھائی وہ تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے گا، لیکن اب قبر کی بھی تیاری فرمائیں، اللہ سے مانگیں اور درود کثرت سے پڑھیں. جب آپ بوڑھے ہو جائیں کمزور ہو جائیں جب آپ درود کثرت سے پڑھیں گے. حضور نے فرمایا ایک بزرگ نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مسجد میں آنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. حضور نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ پڑھا کرو، اللہ نہ تجھے فالج لگائے گا، نہ تیری آنکھوں کو نابینا کرے گا، نہ تیرے جسم میں کمزوری آنے دے گا، تیرا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، اور جس گلی سے تو گزرے گا وہاں کی جھاڑیاں بھی تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہیں گی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اس بندے کو فالج نہیں ہوگا، اس بندے کو برس کی بیماری نہیں ہوگی، مرتے دم تک نابینا نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جتنی جھاڑیوں سے یہ گزرے گا اللہ ان کو حکم دے گا کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا. ایک بزرگ حضرت سہل کہتے ہیں میں نے اپنے ماموں سے گفتگو کی اللہ کی محبت کے متعلق. انہوں نے کہا کہ میرے بھانجے میری ایک وصیت یاد رکھ. توجہ ہے؟ تجھے اللہ کا تقویٰ کیسے نصیب ہوگا؟ 3 باتیں میری یاد کر. جب روزانہ رات کو بستر پر پہنچ جائے تو 3 جملے کہنا ہے. اللہ میرے ساتھ ہے، بولیں اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا شاہد ہے، یعنی اللہ میرا گواہ ہے. بزرگ نے اپنے بھانجے کو کہا حضرت سہل کو کہ یہ روزانہ سوتے وقت 3 مرتبہ کہنا ہے. وہ سو گئے، 3 دن پھر ملے، کہا سناؤ بیٹا کیا حال ہے؟ کہتے اب میرے دل میں اطمینان ہے. کہتے اب 7 بار روزانہ کہا کرو. اگلے دن 7 بار کہا، پھر 1 ہفتے بعد ملے، سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا اب میرے دل میں مزید اطمینان آ گیا ہے. کہا اب 10 مرتبہ روزانہ کہا کرو.
پھر وہ ملے 1 سال کے بعد کہ اب ہر وقت یہی کہتے رہو. 1 سال بعد جب ملے فرمایا اب تمہارا کیا حال ہے؟ کہا اب مجھے ہر وقت اللہ کا قرب نصیب ہو چکا ہے. تو اب ان کے ماموں نے کہا جس دن تو نے اس کو پکا یاد کر لیا تو پھر کبھی کسی گناہ میں منہ نہیں مارے گا, ہمیشہ تیری زندگی پاکی والی گزر جائے گی. تو یہ نسخہ ہمارے لیے بھی ہے. ہمیں بھی اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں؟ اور وہ ہمارا گواہ ہے یا نہیں؟ لیکن صوفیہ کا طریقہ یہ تھا, وہ پریکٹس کرتے تھے, تسبیح پڑھتے تھے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے دیکھا ہاتھ میں تسبیح پڑھ رہے ہیں, تسبیح. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے, گن گن کے آپ بھی ایسے پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاتھ میں تسبیح ہو تو اللہ کی یاد آتی رہتی ہے, اس وجہ سے پکڑا ہوا ہے اس کو کہ یہ اللہ تک جو پہنچا رہی ہے. جنید بغدادی محبوب سبحانی کے اکابرین میں, مرشدوں میں جن کا نام آتا ہے, جب ان کا انتقال کا وقت ہوا, روح نکلنے والی تھی تو پورا ایک قرآن ختم فرمایا اور پھر اگلا قرآن شروع کر دیا. تو لوگوں نے کہا کہ اپنے آپ کو اس عمر میں بھی تکلیف میں, اب تو بس جان نکلنے والی ہے, پوری زندگی اللہ اللہ کی ہے, رب کے کتنے قرآن ختم کیے ہیں. آپ نے فرمایا یہ آخری لمحہ ہے. حضور نے فرمایا کہ جس کا آخری لمحہ اچھا ہو گیا اس کی پوری زندگی اچھی ہو گئی, اس لیے میں چاہتا ہوں میری روح بھی نکلے تو قرآن پڑھتے پڑھتے نکل جائے. یہ اہل اللہ کا تقویٰ تھا. حضرت سری سختی یہ بھی محبوب سبحانی غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مرشدوں میں. آپ کہتے ہیں کہ میں 30 سال سے اس بات پر اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نے ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا تھا. لوگوں نے کہا کہ آپ الحمدللہ تو بڑی نیکی کی بات ہے, الحمدللہ کہنے پر آپ کو تعجب ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا وہ اصل میں بات یہ تھی کہ بغداد کی مارکیٹ میں آگ لگی تو مجھے ایک بندے نے کہا کہ وہاں آگ لگ گئی ہے لیکن آپ کی دکان بچ گئی ہے, دوسرے مسلمانوں کی دکانیں جل گئی ہیں. تو میں نے کہہ دیا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے میری تو بچ گئی. کہتے ہیں پھر مجھے خیال ہوا جب میں نے توبہ کی کہ سری سختی تو کیسے دوسرے مسلمانوں کے نقصان پر الحمدللہ کہہ سکتا ہے کہ جب تیرے بھائیوں کا تو نقصان ہو گیا اور تو الحمدللہ کہتا رہا. کہتے ہیں 30 سال ہو گئے میں اس گناہ کی معافی مانگ رہا ہوں. جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے تو پھر اتنا سا گناہ بھی پہاڑ لگنے لگتا ہے. سری سختی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ اپنی ناک کو دیکھتا ہوں کہ کہیں کالی تو نہیں ہو گئی, کیونکہ میں گناہ اتنے کرتا ہوں کہ مجھے خطرہ رہتا ہے کہ کہیں صبح اٹھوں اور چہرہ سیاہ ہو جائے. کہتے ہیں ہر روز میں اپنی ناک کو چیک کرتا ہوں. تو جنہیں خوف خدا نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ انہیں ایسا تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. وہ ہر وقت اس خوف میں رہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا. رمضان کا مہینہ ہمیں اس بات کا زیادہ احساس دلاتا ہے کہ پرہیز کیا ہے. پرہیز کیا ہے کہ کھانا حلال کا, شربت حلال کا, پکوڑے حلال کے, لیکن دن میں نہیں کھاتے. کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے. اس کے حکم کے مطابق مغرب میں اذان ہوگی تبھی کھائیں گے. فرمایا میرے کہنے کے مطابق رمضان میں اگر حلال کھانا چھوڑ سکتے ہو تو حرام کھانا کیسے نہیں چھوڑ سکتے؟ میرے کہنے کے مطابق ہی چھوڑا ہے نا. چھوٹے چھوٹے بچے جو روزہ رکھتے ہیں ان کو بھی ماں کہنا کہ پی لو, وہ بھی کہتے ہیں کہ ماں نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اب افطار جو ہے نا وہ اب مغرب میں ہی ہونا ہے, اس سے پہلے نہیں ہوگا. آخر میں حضرت مجدد شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 10 کام ایسے ہیں اگر بندہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور تقوی عطا فرمائے گا. پہلا کام یہ ہے کہ زبان سے غیبت نہ کرے, یعنی لوگوں کی عیب جوئی نہ کرے, برائی بیان نہ کرے, خاموشی اختیار کرے. بس جو گا بس ٹھیک ہے بھائی, اللہ اس کو اجر دے, اللہ اس کو ہدایت دے, عذاب کے لائق ہے عذاب دے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات غیبت نہ کرے. دوسری بات کسی کو دیکھ کر بدگمانی نہ کرے. مثال کے طور پر کوئی بندہ ایسے جا رہا ہے, خواہ مخواہ اس پر کہنا کہ کہیں یہ چور ہی نہ ہو, یا خواہ مخواہ کہنا یہ جھوٹا ہی نہ ہو, تو خواہ مخواہ دل میں بدگمانی نہ کرے. تیسری بات کہہ کے نہ لگائیں, بار بار ہنسے نہیں, کیونکہ جو بار بار کہہ کے لگانے کو اپنی فیلڈ بنا لینا, جیسے جس کو ہم تفریح کہتے ہیں, بس جی بیٹھیں گے تو تفریح شروع روزے میں بھی, اور جھوٹے الٹے سیدھے لطیفے سارے ہی اس میں
آ رہے ہیں. یہ تفریح نہیں ہے. تفریح کبھی کبھی بے چینی ہو تو اپنی طبیعت کے لیے دوست احباب کو خوش کرا دینا، اس کی تو تعریف آئی ہے، خوش مزاج بندہ لوگوں کو خوش کرنے والا. لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ جھوٹ بول کے لوگوں کو خوش کرے یا نماز چھوڑ کے لوگوں کو خوش کرے، لیکن طبیعت اس کی اچھی ہو کہ جب بھی وہ شریعت کے دائرے میں رہ کے لوگوں کو خوش کرے. تو بار بار کہہ کے نہ لگائیں، خواہ ہنسے نہیں، اس سے تقویٰ نہیں آتا. آنکھ کو حرام کاموں سے بچائیں، بری منظر آنکھ سے نہ دیکھیں ورنہ دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہوگا. 5ویں نمبر پر سچ بولیں، چونکہ حدیث پاک میں ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے 1 میل دور تک اس سے دور ہو جاتے ہیں. آگے فرمایا ہر حال میں اللہ کا احسان مانتے رہو، کچھ بھی ملے تو کہو یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے رب کا احسان ہے. نماز کی توفیق ملے تب بھی یہی کہو کہ یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے رب کا احسان ہے. 7ویں نمبر پر فرمایا مال اللہ جو بھی دے اس میں سے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرتے رہو. جو بھی اللہ مال دے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تقویٰ عطا فرمائے گا. 8ویں نمبر پر اپنے نفس کی مخالفت کرتے رہو، یعنی اپنی ہر خواہش کو ہی پورا کرنے کے پیچھے مت پڑ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تقویٰ عطا فرمائے گا. 9ویں نمبر پر نماز کی حفاظت کرو، کیونکہ بے نمازی کو اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت نہیں دیتا. فرمائے نماز کی پابندی کرو اور عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے متعلق درست رکھو تو اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت عطا فرمائے گا. آج کا جو ہمارا بیان ہے وہ تقوی پر ہے، کیونکہ رمضان میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلوں پر تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. آنکھوں کا پرہیز کرو، کانوں کا پرہیز کرو، دل کا پرہیز کرو، زبان کا پرہیز کرو، ہاتھ کا پرہیز کرو. فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ڈاکہ زنی کرتے تھے تو آپ نے بعد میں توبہ کی تو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے پیشوا ہو گئے، بہت بڑے بزرگ ہو گئے. آپ کہتے ہیں کہ 100 قرآن ختم کرے ایک بندہ، میرے نزدیک اس سے بہتر وہ بندہ ہے جو ایک آیت پر عمل شروع کر دے. یعنی ایک بندہ کہتا میں نے 100 قرآن پڑھ لیے لیکن پتہ چلا جو قرآن نے حرام کیا اس کو حلال سمجھی بیٹھا ہے، جس چیز سے اللہ نے منع کیا جھوٹ دبا دب بول رہا ہے، جی جھوٹ زور زور سے بول رہا ہے، اور کہتا ہے اس رمضان میں الحمدللہ فقیر نے 50 قرآن ختم کیے لیکن اثر ایک بھی نہیں آ رہا. جی چہرے سے پتہ ہی نہیں چل رہا، عادات سے پتہ نہیں چل رہا، لوگوں کے دل دکھا رہا ہے، لوگوں کی ہوٹنگ کرتا ہے، لوگوں کو تانا دیتا ہے، حرام مال کھا جاتا ہے، دل دکھاتا ہے اور کہتا ہے فقیر نے 50 قرآن ختم کیے. حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں ایک آیت پر عمل کر لے 100 قرآن سے بہتر ہے. جو اللہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نیک بننا چاہتا ہوں کیا کروں؟ حضور نے ایک ہی جملہ میں بات ختم کر دی. حضور نے فرمایا تو صرف گناہ چھوڑ دے اللہ خود ہی نیک بنا دے گا. وہ جو ہم نافرمانی کرتے ہیں بھائی اس کو چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی نیکی کی توفیق عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. عصر کے بعد انشاءاللہ ختم قادریہ شریف پڑھا جائے گا. جمعے والے دن حضور نے فرمایا ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں رب ذوالجلال ضرور دعا قبول فرماتا ہے. تو وہ حدیث پاک میں فرمایا وہ وقت عصر اور مغرب کے درمیان، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے آتا ہے، اور پھر رمضان کے مہینے میں تو برکتیں اور بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں ختم قادریہ میں بھی شریک رہنے کی توفیق عطا فرمائے.